پرکیف سے گزرتے دن انتظار کی شدت لیے مزید خوبصورت ہوتے جا رہے تھے۔ ساتھ ہی من پسند ہو تو سفر حسین ہی لگتا ہے۔ اس کی زندگی کا سفر بھی حسین تھا۔ نوازے گئے لوگ اور کیسے ہوتے ہیں، اندر کہیں سے آواز آئی تھی۔ اس سے محبت بھری نظر اپنی پہلو میں بیٹھی اس حسین گڑیا پر ڈالی۔ ہاں، ایسے ہی ہوتے ہیں نوازے گئے لوگ، جنہوں نے جس کی خواہش کی اللہ نے ان کے لیے حلال بنا دیا۔ دل سے ایک مطمئن سی آواز سی آئی تھی۔ اس سے جھک کر احتیاط سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ نہیں، آپ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ میں اتنا پڑھتا ہوں، اتنا سارا پڑھتا ہوں، آپ کی وجہ سے فیل ہو جاؤں گا۔ کتاب سے سر اٹھاتے اس نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے سے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ پورے بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ کل اس کا پہلا پیپر تھا جس کی تیاری وہ پورے انہماک سے کر رہی تھی۔ حیدر اور ریان کی بھرپور مخالفت کے باوجود بھی وہ امتحانات دے رہی تھی اور فرحان اس میں اس کا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ بیوی، یہ کویشچنز ہیں میری جان، انہیں یاد نہیں کرتے میرے دل۔ آپ کے سارے سالو کروائے ہیں نا؟ حیدر نے نہ جانے کتنی بار سمجھائی ہوئی بات اسے ایک بار پھر بتائی۔ میں انٹیلیجنٹ ہوں، میں سب یاد کرتا ہوں، سر ہلا کر فخر سے کہتی وہ ایک بار پھر رٹا لگانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ حیدر نفی میں گردن ہلا کر اس کے کچھ نزدیک آیا۔ ریبا، اسے یاد نہیں کر سکتے میری جان۔ اسے خود سے کچھ نزدیک کرتے اس نے ایک بار پھر نرمی سے سمجھانا چاہا۔ خاموش، اسے خاموش کرواتی زور و شور سے سر ہلاتے اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ تو حیرانی سے سر پکڑے اسے یوں رٹے لگاتے دیکھ رہا تھا۔ ریبا، خاموش، اس نے نرمی سے تھام کر اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ بولتے بولتے اچانک چپ ہوتی آنکھوں کو مزید پھیلائے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یہاں بیٹھیں، یہ سارے پرابلمز سالو کرنے ہیں آپ نے۔ ایک پیج میں 6-7 پرابلمز لکھ کر اسے سنجیدگی سے اس کی جانب بڑھائے۔ ابھی میں یاد کر رہا ہوں، وہ من منائی تھی۔ کوئی یاد نہیں کر رہی، کچھ یاد نہیں کرنا ہے، اسے سالو کرنا ہے۔ اس کا رجسٹر اس کی گود میں رکھتے اس نے سالو کرنے کا اشارہ کیا۔ اس نے منہ بسور کر اس کے ہاتھ سے وہ پیش لیا۔ خاموشی سے سالو کرنے لگی۔ حیدر نے مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ گال مزید پھیلائے سالو کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں سے رجسٹر اس کی جانب بڑھائے، جسے حیدر نے یوں ہی سنجیدہ تاثرات چہرے پر لیے تھام لیا۔ اس نے تمام پرابلمز صحیح سالو کی تھیں، پھر وہ رٹا کیوں لگا رہی تھی؟ بیوی، آپ کو تو آتے ہیں یہ میری جان۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے سارے یاد ہیں۔ فخر سے آنکھیں پھیلائے اس نے سارے پر خاصا زور دیتے بک اس کے آگے لہرائی۔ وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ اس نے ساری سلیوشنز رٹی ہوئی تھیں، لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ بس اب سو جائیں، بہت ہو گیا، ویسے بھی آپ کو سب یاد ہے۔ بیڈ سے اس کی بکھری کتابیں سمیٹ کر اس نے لیٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہنوز بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ بھوکا ہوں، حیدر بے اختیار ہنس پڑا۔ حیدر کو تو صرف سینڈوچز بنانے آتے ہیں، مما کی طرح اچھے اچھے کھانے تو نہیں بنا سکتا۔ اس نے شرارت سے اسے دیکھتے کہا۔ کچھ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا آپ کو، میں خود انڈا بنا لوں گا، میں اور کوکو کھا لیں گے۔ غصے میں اس کی جانب دیکھتی وہ جوش میں بیٹھ سے اٹھی تھی۔ حیدر نے مسکراہٹ دبا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے نیچے اتارا۔ کوکو، آ جاؤ، ہم خود بنا لیں گے۔ تن فن کرتی کچن کی جانب بڑھتی وہ ساتھ میں کوکو کو بھی آوازیں دے رہی تھی۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے آتا۔ کچھ بھی نہیں آتا ہے، میں کتنا ٹیلنٹڈ ہوں، اتنی ٹیلنٹڈ بیوی بنا ہوں، بڑبڑاتی ہوئی وہ 3 انڈے نکال کر کاؤنٹر پر رکھے۔ ایک انڈا سلپ ہو کر فرش پر گرا تھا۔ حیدر نے ہنستے ہوئے مزید انڈوں کو گرنے سے بچایا۔ وہ بہت مہارت سے آملیٹ بنا رہی تھی۔ حیدر نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا، ورنہ پہلے وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے کپڑوں کو بھی انڈا کھلاتی تھی۔ مما نے آملیٹ بنانا سکھا دیا تھا۔ بریڈ ٹوسٹ کرتے وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا جو منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اب فرائی کر رہی تھی۔ اپنے ایک ہاتھ سے چہرہ چھپائے پلکوں کی جھڑی سے فرائنگ پین کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ فرائی نہیں کر سکتی، پہلے تو وہ انڈا بوائل کرتی تھی۔ بس بن گیا، ہٹے میں فرائی کر دوں۔ اسے نرمی سے تھام کر اس نے دوسری جانب آملیٹ پلٹا۔ میں نے بنایا ہے، اس کے ہاتھوں سے پلیٹ لیتی وہ جتا کر بولی۔ حیدر نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ ٹوسٹ ہوئے بریڈ اس کے آگے رکھ کر چائے کا کپ بھی رکھا۔ یہ صبح والا ناشتہ ہوتا ہے، رات میں کچھ اور اچھا بناتے ہیں۔ آپ کو کچھ نہیں آتا، بریڈ میں انڈا ڈال کر بھرپور انصاف کرتی۔ اس کے شکوے ابھی بھی جاری تھے۔ او میری جان، حیدر کو تو یہی آتا ہے نا، ہم گزارا کرتے ہیں نا میرے دل، پیٹ بھرنے کے لیے جو آتا ہے بنا لیتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہتے اس کے ہاتھ سے ایک بائٹ لینی چاہی۔ ریبا نے فوراً ہاتھ پیچھے کیے۔ صرف میں اب بھوکا ہوں، اپنے ہاتھ اس سے دور کر کے کھاتے وہ مزے سے بولی تھی۔ حیدر صدمے سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بیوی میری جان، آپ مجھے نہیں کھانے دیں گی؟ اس نے صدمے سے اسے دیکھتے پوچھا۔ جواباً اس نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلاتے صاف ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ ریبا، میں آپ کے لیے روز ناشتہ بناتا ہوں۔ اس نے جیسے اسے یاد دلایا، میں آپ کو دعائیں دیتا ہوں۔ اگلی جانب سے گال پھلا کر جتایا گیا۔ دعائیں؟
وہ صدمے سے خوش رنگ آملیٹ کو دیکھتے زہر لب بڑبڑایا۔ اس کی بیوی نے پہلی بار اس طرح کچھ بنایا تھا اور اس کے بدلے وہ اسے دعاؤں پر ٹرکا رہی تھی۔ اچھا آ جائیں۔ اس نے دوسرے بریڈ میں آملیٹ ڈال کر دونوں ہاتھوں سے اس کی جانب بڑھائے۔ حیدر نے مصنوعی خفگی سے کہہ دیتے اسے دیکھتے چائے کا کپ ہاتھ میں اٹھایا۔ پلیز لے لیں۔ کچھ مشکل سے چیئر سے اٹھ کر وہ اس کے نزدیک آتی آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تھی۔ اسے بے اختیار اس پر پیار آیا۔ لوز سے ٹراؤزر اور کرتی میں بھرے بڑے جسامت سمیت پھولے گلابی گالوں کے ساتھ اسے تکتی وہ اپنے ہاتھوں کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد حیدر نے اسے کھلانے کا اشارہ کیا۔ وہ کھلکھلا کر اس کے قریب ہوتی اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ ناٹ بیڈ۔ وہ واقعی متاثر ہوا تھا۔ سے گڈ۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر گڈ پر پورا زور لگا کر غصے سے کہا۔ او میرے دل، آپ کی بنائی چیز کو کون کافر برا کہہ سکتا ہے؟ اپنے گال اس کے پھولے گالوں سے میس کرتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ یہ چپتے ہیں۔ اس کے شیب کی چبھن محسوس کرتی وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ اس کا جاندار قہقہا گونجا۔ دیہی لمحے وہ مزید اس کے گالوں سے اپنے گال مس کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ پیر مارتی کھلکھلا کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی اس کے سینے پر نرم ہاتھوں سے مکے برسا رہی تھی۔ خوشیاں باہیں پھیلائی انہیں اپنی آغوش میں لیے کھڑی تھی۔ زندگی مسکرا رہی تھی۔ دور کھڑی تقدیر کہکہے لگا رہی تھی، بابا ہادی لی زا نو گڈ زا ہادی۔ شان سے باپ کے سینے پر بیٹھا وہ سارے دن کی باتیں اسے ہی بتا رہا تھا۔ ہاتھوں پر لوشن لگاتی عرصہ لبوں پر مسکراہٹ لیے حسرت بھری نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ وہ تمام دن خاموش رہنے والا بچہ اپنا بابا کے سامنے یوں ہی چہکتا وہ بہت مختلف لگتا تھا۔ فیضی تنگ کرتا ہے میرے بیٹے کو، اس کے ننھے ہاتھوں پر پیار کرتے فرحان نے کچھ سمجھتے ہوئے اسے سر ہلایا۔ وہ اب بھی حیران سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی ہاتھ کی باتیں پوری طرح نہیں سمجھ پاتی تھی اور فرحان یوں سمجھ لیتا تھا جیسے کوئی مشکل ہی نہ ہو۔ بابا زی پالی ہادی نو زا نو گڈ ہادی بابا ہادی زا نو۔ وہ اپنے سرخ و سفید گال فرحان کے چہرے کے قریب کرتا اسے بتا رہا تھا کہ فیضی اسے یہاں پیار کرتا ہے، اسے نہیں پسند۔ ہادی صرف اپنے بابا کا ہے۔ بابا کی جان کل فیضی کو منع کر دیں گے کہ بابا کے ہادی کو یہاں پیار نہیں کیا کرے، یہ تو صرف بابا کا ہے۔ اس کے انداز پر ہنستے ہوئے اس نے اس کے گالوں کو چوما۔ ہاتھ نے جلدی سے اپنا دوسرا گال آگے کیا۔ عرصہ ہنستی ہوئی اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ وہ جانتی تھی آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے فرحان کے آگے اپنے ہاتھ پیر رکھ رہا تھا اور فرحان مسکراتے ہوئے اسے پیار کر رہا تھا۔ بابا ہادی۔ ہاتھ پیر گال ساری جگہ پر پیار لینے کے بعد اس نے اپنا سر بھی آگے کیا۔ فرحان نے ہنستے ہوئے اس کے بھال پر لب رکھے۔ سارے دن یہ کسی کو پیار نہیں کرنے دیتا، یہاں تک کہ مجھے بھی نہیں، اور بابا کے آنے کے بعد اسے ہر جگہ پیار چاہیے ہوتا ہے۔ مجال ہے جو ایک حصہ بھی یہ کبھی مس ہونے دے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتی عرصہ کچھ خفگی سے بولی تھی، بھائی ہادی بابا کا ہے نا؟ فرحان نے ہنستے ہوئے اسے خود میں بھیجا۔ وہ خود بھی اس کے سینے میں منہ چھپا گیا جیسے عرصہ کو دیکھنے بھی نہیں دیکھا۔ ہادی تھوڑے سے ماما کے بھی بن جاؤ۔ خود بھی فرحان کے سینے پر سرکتی وہ پیار سے بولی تھی، نو ہادی بابا۔ وہ فرحان کے سینے سے لگا دوسری جانب منہ کیے بولا تھا، ہادی بابا کا بیٹا بہت پیارا ہے نا، تھوڑا سا پیار ماما کو کرنے دیتے ہیں۔ عرصہ کے اترے چہرے کی جانب دیکھتے فرحان نے نرمی سے ہاتھ کا رخ اس کی جانب کر کے ہاتھ کے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگا گئی، نو ماما ہادی بابا۔ اس کے آنکھوں پر ننھے ہاتھ پھیرتے اس نے مما کو بھی ہادی کا بنایا، لیکن ہادی ہنوز بابا کا ہی تھا۔ وہ تو اتنے میں ہی خوش تھی، یو ہادی بابا نو۔ اسے اپنے بابا کے پاس سے دور ہٹا دیں۔ فرحان کے اوپر اپنے انداز میں پھیل کر لیٹ گیا۔ فرحان نے مسکرا کر بازو پھیلائے اسے لیٹنے کا اشارہ کیا، بس اب سو جاؤ۔ اس کے گال پر لب رکھتے وہ دوسرے ہاتھ سے اسے دھیرے دھیرے تھپک رہا تھا۔ ہاتھ کے سو جانے کے بعد نرمی سے اسے درمیان میں لٹا کر خود کچھ اونچا آ کر لیٹ گیا۔ کیا ہوا؟ اتنی ڈسٹرب کیوں ہو؟ یہاں آؤ۔ اس کے پریشان چہرے پر ایک نظر ڈال کر اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھ گئی تھی۔ فرحان کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ ہاتھ کی وجہ سے پریشان ہو؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس نے دریافت کیا۔ میں اس کے رویے پر فکر مند ہوں فرحان، یہ باقی بچوں جیسا نہیں ہے، بہت الگ ہے۔ یہ تمام دن بالکل خاموش رہتا ہے، نہ عام بچوں کی طرح کھیلتا ہے نہ شور کرتا ہے۔ فاتح ابھی صرف 5 مہینے کا ہے، وہ کھیلتا ہے، وہ آوازیں نکالتا ہے۔ ہاتھ ایسا نہیں کرتا فرحان، میں اس کے قریب آتی ہوں، اس کے کام کرتی ہوں تو یہ مجھے ویسا رسپانس نہیں کرتا جیسے بچے ماؤں کو کرتے ہیں۔ مجھے پیار نہیں کرتا، کسی کو بھی پیار نہیں کرنے دیتا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر دروازے کو دیکھتا ہے فرحان، یہ بس آپ کا انتظار کرتا ہے۔ آپ آتے ہیں تو اس کے چہرے پر جو خوشی ہوتی ہے میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپ کے آنے کے بعد یہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں پورے دن نہیں کرتا وہ بس آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کرتا ہے، آپ کے ہاتھ سے کھاتا ہے۔
آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، آپ کی باتیں سنتا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے اور سب کے حصے کا پیار آپ ہی سے لیتا ہے۔ یہ مجھ سے کیوں نہیں کرتا فرحان؟ مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ آہستہ آواز میں کہتے آخر میں وہ بری طرح روتی تھی۔ فرحان نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، پھر خود سے لگے ہاتھ کو جو اس کے پیر سے لپٹا سو رہا تھا۔ عرصہ تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو، اور ٹھیک ہے وہ تم سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کچھ مختلف ضرور ہوگا لیکن ہمارا بیٹا ہے۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے فرحان نے سادہ سے لہجے میں اسے سمجھایا، یہ بہت شدت پسند ہوتا جا رہا ہے فرحان، 2 سال کا بھی نہیں ہوا ابھی سے آپ کے قریب کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ میں سوچ رہی ہوں جب ہمارے دوسرے بچوں کو کیسے آپ کے قریب برداشت کرے گا۔ اپنی دھن میں سو کرتے بول رہی تھی، اسے اپنی جانب پرشوق نگاہوں سے تکتے دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ ابھی ہاتھ بہت چھوٹا ہے اور جب ہمارے دوسرے بچے آئیں گے تب تک یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا۔ مسکراہٹ دبا کر اس کے سرختے چہرے کو تکتے اس نے دھیرے سے کہا تھا، اور دوسرے بچوں کو سنبھالنے کے لیے تم ہو نا؟ بھائی ہم باپ بیٹے کے درمیان تو کوئی نہیں آئے گا فرحان، میں نے یوں ہی ایک بات کی ہے۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتی وہ منمنائی تھی۔ اس کا جاندار قہقہ گونجا، اسے قریب کر کے ہاتھ کو بھی اپنے سینے پر لٹاتا اور سرشار سا اس کی سرخوتی رنگت دیکھ رہا تھا۔ سورج کی کرنیں اس کے زندگی چہرے پر منعکس ہو کر اس کی کائنات کو روشن کر رہی تھیں۔ اس نے دھیرے سے اس کے پھولے گال کو چھوا۔ آج اس کا پہلا پیپر تھا۔ بیوی اٹھیں جلدی سے ورنہ لیٹ ہو جائیں گے۔ اسے نرمی سے اٹھا کے بٹھاتے حیدر نے اس کے گال تھپتھپائے۔ میں اٹھ گیا ہوں، اس کے کندھے پر سر رکھ کر دوبارہ سوتی وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی تھی۔ بیوی فیل ہو جائیں گی آپ، پھر اگلے سال بھی پڑھنا پڑے گا۔ حیدر نے آخری حرف آزمایا اور جلدی سے آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی۔ نہیں وہ اگلے سال تو نہیں پڑھے گی۔ جلدی جلدی تیار ہو کر وہ ٹیبل پر آئی تو ناشتہ تیار تھا۔ اپنے قریب کر کے اس کے بالوں کی پونی ٹیل بناتے حیدر اس سے مختلف سوالات بھی کر رہا تھا جن کا جواب وہ مزے سے سینڈوچز کھاتی کچھ صحیح اور کچھ غلط دے رہی تھی۔ چلیں آ جائیں۔ اس کا اسکارف سیٹ کر کے ضرورت کی چیزیں اس کے ہاتھ میں دیتے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ اگر میں فیل ہو گیا تو پھر کبھی نہیں پڑھوں گا حیدر۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی مزے سے بولی تھی، پڑھنا آپ نے ہے حیدر کی جان، فیل ہو گئی تو اسی سیمسٹر میں، فیل نہیں ہوئی تو نیکسٹ سیمسٹر میں۔ اس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ اس کے نہ پڑھنے کے شوق سے وہ واقعی پریشان تھا۔ وہ چیزیں جلدی پک کر لیتی تھی، پڑھتی بھی اچھا تھی لیکن پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ بیوی واپسی پر آپ کو میں ہی پک کروں گا، اکیلے نہیں نکلنا میرے دل۔ کالج کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اس نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، جو پھولے گالوں کے ساتھ اسبات میں گردن ہلا رہی تھی۔ زرے لب کچھ پڑھتے اس پر حصار کر کے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ حیدر میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آنکھوں کو پھیلا کر کہتی اس کی ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر لب رکھتی وہ حیدر کا ضبط آزما رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات پر سر کو خم دیا۔ اب جائیں، اور فیل ہونے والا کوئی کام نہیں کرنا ہے، حیدر کی جان کی تیاری سب سے اچھی ہے۔ فیضی اگر تم نہیں چاہتے کہ میں اس دکان میں سب کے سامنے تمہارا جنازہ نکالوں تو چپ کھڑے رہو، وہ دبا دبا سے چیخی تھی۔ اور پھر اپنے کہے کے مطابق اس نے واقعی تمام جوڑے ٹرائی کیے تھے۔ پورے 1 گھنٹے بعد وہ اس بوتیک سے نکلی تو فیضی کے ہاتھوں میں 4 بیگز کا اضافہ مزید ہو چکا تھا۔ سنو یہ جو تمہارے 2.5 من کی نازک کلائیاں ہیں نا، یہ صرف نوچنے اور کھانے کے لیے بنی ہیں کیا؟ کچھ کام بھی لے لیا کرو ان سے۔ کچھ بیگ اس کے ہاتھوں میں تھماتے وہ تب کر بولا تھا۔ کاؤنٹر پر کھڑا لڑکا دانت نکالے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے کاٹ کھانے والے انداز میں کہتے اس نے اسے گھورا۔ وہ ہنوز دانت نکالے حریم کو تک رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں سنجیدہ ہوئے۔ نامحسوس انداز میں حریم کے گرد ایک بازو حائل کرتے اسے اپنی دوسری جانب کیا، جبکہ وہ اپنی دھن میں بڑبڑاتی محسوس ہی نہیں کر پائی۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھے ابھی کچھ کھانا ہے، منہ بنا کر کہتی۔ وہ اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ تم جا کر بیٹھو، میں بس 2 منٹ میں آتا ہوں۔ اس کے سنجیدہ تاثرات پر وہ حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی، پھر اس کے ہاتھوں سے بیگز دے کر کندھے اچکاتی فوڈ کورٹ کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی فوڈ کورٹ میں آ گیا تھا۔ وہ آرڈر ریسیو کر کے کھانا بھی شروع کر چکی تھی۔ فیضی نے مسکرا کر اسے دیکھا جو ارد گرد سے بے پرواہ مزے سے کھا رہی تھی۔ گلابی رنگ کی پرنٹڈ شرٹ پر ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے شانوں پر پھیلائے، لمبے بالوں کی ایک پونی کیے وہ خاصی کیوٹ لگ رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس لڑکے کی نسلیں یاد کرتے حریم پر اسے ایک بار پھر غصہ آیا، جو اب بھی اسے نان سٹاپ بولتی کھانے میں مصروف تھی۔ رکو، یہ نائف اور اسٹرا نیچے رکھو، اس نے سنجیدگی سے کہتے اس کے ہاتھ سے خود ہی نائف لے کر نیچے رکھا۔ تمہیں کھانا ہے تو کھاؤ نا، مجھے کھانے کے بیچ کیوں روک رہے ہو؟ اپنے لیے آرڈر کرو اور کھاؤ۔ اس کے اس طرح روکنے پر خائف ہوتی اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکی۔ یہ دوپٹہ ابھی اسی طریقے سے سر پر لو اور اس مفلر سے خود کو کور کرو۔ فیضی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کوئی سستی بھنگ پی کر آئے ہو؟ اتنی گرمی میں مفلر بھی لوں، اور تمہاری مفلر میں کیوں لوں؟ کدو کی شکل والے! ناسمجھی سے اسے دیکھتے وہ بھی دبے دبے غصے میں بولی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ابھی اس وقت؟ دوپٹہ سر سے لو، جو کہا ہے وہ کرو۔ اس کی جانب جھکتے وہ سرد لہجے میں بولا تھا، فیضی لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟
میں لے رہی ہوں دوپٹہ سر سے۔ کامتے ہاتھوں سے سر پر دوپٹہ رکھتے آس پاس لوگوں پر نظر ڈالتے اس نے بھرائے لہجے میں کہا، کھاؤ اور گھر چلو۔ نہیں کھانا، نہیں کچھ بھی، گھر چلو۔ پلکوں کو چپک کر آنسوں پر بند باندھتی وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ساتھ اپنے سارے شاپنگ بیگز بھی ہاتھوں میں اٹھائے۔ وہ ایک گہری نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھا، بل پے کر کے اس کے ہاتھوں سے زبردستی بیگ لے کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہاں سے نکلتے وقت کاؤنٹر پر وہ لڑکا اپنی ناک پر پٹی کیے کھڑا تھا، جسے حریم تو نہیں دیکھ پائی، البتہ فیضی اب بھی اسے گھورتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ آئندہ شال یا بڑی چادر لیے بغیر گھر سے نہیں نکلو گی تم، یہ بھی کور کرو خود پر۔ گاڑی سٹارٹ کرتے مفلر اس کی جانب بڑھایا۔ کیا کہہ رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی؟ سختی سے کہتے مفلر کھول کر اسٹال نما بناتے وہ خود ہی اس کے شانوں پر پھیلایا۔ مجھے نہیں کرنی تم سے شادی، میں نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ خواہ کا روب جھاڑتا ہے یہ مجھ پر منحوس آدمی، ٹپ ٹپ کرتے آنسو تیزی سے گرتے اس کا چہرہ پل میں بھگو گئے تھے۔ اس کا یہ لہجہ ہضم ان کب ہو رہا تھا؟ کر دینا انکار۔ میری شادی کی شاپنگ خراب کر دی منحوس آدمی، بنا لنچ کے بھی کوئی شاپنگ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ نہیں کرنا معاف، ساری زندگی ساتھ تو رہو گی نا۔ مسکراہٹ دبا کر اس نے ٹشو اس کی جانب بڑھایا، جسے جھپٹنے کے سے انداز میں لیتی وہ زور و شور سے رو رہی تھی۔ یہ لو ان کو بھی دیکھو، یہ جعلی مولانیوں کو بھی دیکھنا تھا ہم نے۔ آدھا سال تو پورے کپڑے نہیں تھے اور اب یہ شٹل کاک بن کر آتی ہیں۔ ایگزامینیشن روم سے نکل کر پارکنگ کی جانب جاتی ریبا کو دیکھ کر علیشا نے کہا تھا۔ آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ اس کا اسکارف میں چھپا بھرا بھرا وجود وہاں بہت سے لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا۔ نہیں حیدر خفا ہوتے ہیں، اسے خونخوار نظروں سے دیکھتی ریبا نے ہاتھ میں تھامی بوتل اس کے سر پر بھرپور حملہ کرنا چاہا، لیکن حیدر کی ناراضگی کا خیال آتے ہی وہ خاموشی سے پارکنگ کی جانب بڑھنے لگی۔ آتا ہوں، کھاتا ہوں، ابھی تک بچپن ختم نہیں ہوا اور اماں بننے چلی ہیں۔ ایک بار پھر اس کے آتے وہ حقارت سے بولی تھی۔ ارے دکھلاوا ہے سارا معصومیت کا، اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کی جانب سے آواز آئی تھی۔ ریبا کی گرفت باٹل پر مزید مضبوط ہوئی تھی، پھولے گال آنسو سے تر ہو رہے تھے۔ نہیں دکھاوا نہیں، میں سچ میں اچھا ہو گیا ہوں۔ اپنے کپڑوں کی جانب دیکھتی وہ تڑپ کر بولی تھی، وہاں موجود اس پر ہنستے ہوئے لوگوں کو دیکھتی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس کی ذات پر ہنس رہے ہیں یا اس کی ظاہری حالت پر۔ میری بیوی کو دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے مس علیشا۔ میری ریبا کیا ہے یہ ان کا شوہر اچھے سے جانتا ہے، اس کے لیے آپ جیسے لوگوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا ہیں یہ میں نہیں بتا رہا، کیونکہ آپ اپنا باطن آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہوں گی۔ آئندہ میری بیوی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنے پوشیدہ معاملات پر بھی ایک نظر ضرور ڈال لیجیے گا۔ ریبا کو بازو کے حلقے میں لیتے وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ دور ہی سے ریبا کو آتے دیکھ چکا تھا، لیکن پھر ان سب کو اس کے آگے پیچھے ہوتے دیکھ سے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ معافی مانگے؟ واٹ، میں معافی مانگوں اس سے؟ آپ کا دماغ صحیح ہے حیدر؟ وہ تنگ کر بولی تھی۔ لفظ حیدر پر ریبا نے گھور کر اسے دیکھا، لیکن پھر حیدر کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس کرتے وہ خاموش رہی۔ جی مس علیشا رضوان، آپ معافی مانگے میری بیوی یعنی مسز ریبا حیدر اکمل سے، ورنہ اتنا میں انجان نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہی ہیں مجھے۔ مجھے ان معاملات کا بھی علم ہے جن کا شاید آپ کبھی نہیں چاہیں گی کہ رضوان صاحب کو علم ہو۔ اطمینان سے کہہ کر ریبا کو اپنے حصار میں لیتے وہ علیشا کے مقابلے کھڑا کر چکا تھا۔ معافی مانگے؟ اس کی دھاڑ پر آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس کو بھی سانپ سونکھ گیا تھا۔ علیشا رضوان کا اس طرح کبھی کسی سے سامنا جو نہیں ہوا تھا۔ سوری، قہر باز نظروں سے ریبا کو دیکھتی وہ بولی تھی۔ اٹس اوکے، اور آئندہ میری ریبا سے متعلق ایک لفظ بھی کہنے سے پہلے سوچ لیجیے گا کہ یہ مسز حیدر اکمل ہے۔ آپ کے والد کے مقام کے پیچھے اس نام کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اور آپ کے والد کبھی نہیں چاہیں گے یہ نام ان کے بیگ سے ہٹے۔ چلیں بیوی، بڑے سبھاؤ سے اسے اس کی حیثیت بتاتا وہ ریبا کو بازو کے حلقے میں لیے گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کتنی ہی نظریں رشک اور حسرت بڑی نگاہوں سے اس چھوٹی سی لڑکی جسے آدھا کالج پاگل کہتا تھا اس کا نصیب دیکھ رہی تھی۔ بیوی، کچھ کہا کیوں نہیں آپ نے میری جان؟ اس کی سیٹ بیلٹ باندھ کر اس نے رخ اس کی جانب کیا، جو دونوں ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ خود لڑنے سے منع کیا تھا، اتنا سارا ڈانٹا تھا، گالوں کو رگڑتی غصے سے بولی جیسے ساری غلطی ہی اس کی ہو۔ او میرے دل، اب وہ کچھ نہیں کہے گی میری جان، نرمی سے اس کے گال سہلاتے محبت سے کہا تھا۔ وہ چائے کا کپ تھامے کمرے میں داخل ہوا، اسے کمرے میں موجود نہیں پا کر اس نے بالکنی میں دیکھا۔ وہ اداس سی بالکنی میں لگے مختلف پھولوں کے درختوں کے پاس کھڑی گہری سوچ میں گم محسوس ہو رہی تھی۔ گلابی اور سفید لائننگ والی ڈھیلی سی شرٹ پہنے، ساتھ سفید رنگ کا ٹراؤزر میں ملبوس حیدر کے شال کو اپنے سینے سے لگائے وہ اپنے ہاتھوں سے دبوچ کر کھڑی تھی، جو اس کے ذہنی اضطراب کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ پھولے سرخ گالوں پر ٹھنڈ سے سرخی مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ حیدر نے بے ساختہ لب بھیجے کچھ سوچ کر، اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھایا، دوسری جانب کال جا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ رضوان صاحب، جی کام تو ہے۔
کام تو مشورہ ضرور دینا چاہتا ہوں آپ کو، علیشہ صاحبہ کو ذرا ان کی حدود کا تعین کروا دیں رضوان صاحب۔ میری زوجہ محترمہ سے خاصی بدتمیزی کی ہے انہوں نے۔ مجھے امید ہے آپ اچھی طرح سمجھا لیں گے، یوں بھی الیکشن قریب ہیں، ہم شریفوں کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے آپ کو۔ اگلی جانب سے تسلی دے جانے پر اس نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر لیا، فون کو دیکھتے کال ڈسکنیکٹ کی۔ حیدر کے دل میرے جان کے ٹکڑے، اتنی خاموشی! اسے نرمی سے اپنے حصار میں لیتے وہ سرگوشی کسی آواز میں بولا تھا، میں اچھا نہیں ہوں۔ خود بھی اپنی آواز بمشکل سن پائی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، سب کو اتنا سب کچھ کہتے ہیں میری وجہ سے، میں اچھا نہیں بولتا ہوں، آپ کو بھی کہا، داجان کو بہت سارا کچھ کہا، پر حیدر میں تو اچھا ہو رہا ہوں نا، میں سچ میں اچھا ہوا ہوں حیدر، وہ حفاظت تو اللہ کے لیے لیتا ہوں، دکھاوا نہیں کرتا حیدر، میں دکھاوا نہیں کرتا ہوں، اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت سارا پیار کرتا ہوں، وہ روندی آواز میں کہتی، اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا گئی۔ اس نے اسے روکا نہیں، وہ سن لینا چاہتا تھا جو وہ سوچ رہی تھی۔ اس نے کہا دکھاوا ہے، پر اللہ تو ناراض ہو جائے گا، اللہ کو بھی تو دکھاوا پسند نہیں نا، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کیا کروں گا حیدر؟ کبھی ناراض نہیں کرتے۔ آہستہ آہستہ اپنی شرٹ گیلی ہوتی محسوس ہو رہی تھی، یقیناً وہ رو رہی تھی۔ اسے نرمی سے اس کے بالوں سے کونے نکال کر بالوں میں انگلیاں پھیری، بولا اب بھی کچھ نہیں، اب وہ صرف اس کے سننا چاہتا تھا، یہ سچ تھا، وہ دنیا والوں کی زبان نہیں پکڑ سکتا تھا، لیکن اپنی بیوی کو پرسکون کیسے کرنا ہے وہ جانتا تھا۔ آپ انسٹیٹیوٹ جا رہی ہیں نریبا، وہاں آپ کو کیا سکھاتے ہیں؟ اسے یوں ہی اپنی آغوش میں لیے وہ احتیاط سے بیلکنی میں رکھے صوفے پر بیٹھ کے، بہت سارا کچھ سکھایا ہے میم نے، وہ قرآن بھی سکھاتی ہیں، انہوں نے بتایا اللہ کے اس کے ذریعے بات کرتا ہے، میں ابھی زیادہ نہیں سیکھا ہوں نا، اس لیے اللہ مجھ سے باتیں نہیں کرتا، لیکن میں سیکھ رہا ہوں، پورا سیکھ لوں گا۔ آنسو سے تر گالوں کو اس کی شرٹ سے رگڑتے اس نے دھیرے سے کہا، یہ بتایا کہ اللہ آپ سے کتنا قریب ہے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے اس نے مسکرا کر سوال کیا، کچھ سوچ کر اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا، اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس نے جیسے رٹا ہوا جملہ سر ہلا کر اسے سنایا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، اس کی بیوی رٹے بہت اچھی طرح لگاتی تھی، لیکن یہ سچ تھا، وہ باتیں بھولتی نہیں تھی، خاص کر اس کی باتیں۔ شہرک کسے کہتے ہیں میرے دل؟ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو نرمی سے پیچھے کرتے اس نے نرمی سے سوال کیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ شہرک انسان کی وہ رگ ہوتی ہے جسے رگ جان کہتے ہیں، جانتی ہیں دل سے جڑی اس رگ کے کٹنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کیوں کہا کہ وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے ریبا؟ کیونکہ یہ رگ ہمارے دلوں کو جاتی ہے۔ اللہ نے اس رگ سے متعلق نہیں کہا، وہ شانوں سے ہوتی اس رگ کے قریب جاتی ہوتی ہے، وہ آپ کے دل تک جاتی رگ سے بھی قریب ہے ریبا، وہ آپ کے دل سے بھی بستا ہے، وہ جانتا ہے جو آپ سوچتی ہیں، جو آپ چاہتی ہیں، آپ کی خواہشات کا علم ہے اسے۔ دھیرے سے جھک کر نامحسوس انداز میں اس کی شہرک پر لب رکھتے وہ سرگوشی کے سے انداز میں کہہ رہا تھا، وہ محسوس ہی اسے سنتی اس کی باتیں جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، وہ زیر لب بولی تھی۔ حیدر، اللہ جانتا ہے میں دکھاوا نہیں کرتا، میں سچ میں اچھا ہو گیا ہوں، اللہ مجھ سے بالکل ناراض نہیں ہوگا، وہ جانتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے پیار کرے گا۔ وہ پرجوش انداز میں سیدھی ہو کر بیٹھتی، سمجھنے کے سے انداز میں بولی تھی۔ حیدر کے لبوں پر مطمئن سی مسکراہٹ ابھری، جو وہ سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھ چکی تھی، وہ جان چکی تھی کہ اللہ اس کے باطن کی پاکیزگی کو جانتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ حیدر، وہ چہرہ اوپر کی جانب اٹھائے محبت سے بولی تھی۔ حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ جانتا تھا آگے وہ کیا کہنے والی ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ اپنے چہرے پر رکھے اس کے ہاتھ پر لب رکھتی وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی تھی، اچھا کتنے اچھے ہیں؟ دھیرے سے اس پر جھکتا شرارت سے بولا، داجان جتنے اچھے ہیں، وہ جلدی سے سر ہلا کر فخری انداز میں بولی تھی۔ اچھائی کی تعریف اس کے داجان پر آ کر ختم ہوتی تھی، داجان سے زیادہ اچھا وہ اسے نہیں کہہ سکتی تھی، پھر تو میری بیوی پیار بھی مجھ سے داجان جتنا ہی کرتی ہوں گی۔ اس کے پھولے گالوں پر اپنے گال رگڑتے ہیں وہ مسکراہٹ دبا کر کہہ رہا تھا، دل میں ایک مبہم سی ابھی امید تھی کہ وہ ہاں کہے گی، داجان سے تھوڑا سا کم پیار کرتا ہوں، اتنا تھوڑا سا کم، انگلی سے تھوڑے سے کا اشارہ کرتی وہ اس سے بہلا رہی تھی، داجان جتنا پیار تو داجان کا گڈا کسی سے نہیں کر سکتا تھا۔ بیوی آپ جانتی ہیں میں نے فاتح نام کس لیے رکھا تھا؟ اس کے گال کو انگوٹھے کی مدد سے سہلاتے اس نے مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب دیکھا، جو زور و شور سے اس بات میں گردن ہلا رہی تھی، داجان کے بیوی کے لیے اس کا نام فاتح رکھ دیا میں نے۔ حیدر بے اختیار ہنس پڑا، وہ میں نے ہمارے بیبی کے لیے سوچا تھا، ریبا اور حیدر کے بیبی کے لیے۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اس نے ہنستے ہوئے اسے بتایا، جو حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی، ہمارے بیبی کے لیے، پر بیبی تو نہیں تھا، ابھی تک نہیں آیا ہے۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، وہ نفی میں گردن ہلاتا ہنس پڑا، چلیں اب تو داجان کے بیبی کا نام فاتح ہو گیا، ہمارے بیبی کا نام ہم کیا رکھیں گے؟ گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے وہ مستقبل کے حسین لمحات کو جی رہے تھے، آنے والے حسین وقت کا سوچ کر اس کے لبوں پر الوہی سی مسکان بہار دکھا رہی تھی۔ حیدر، داجان رکھیں گے، میں سب سے پہلے داجان کی گود میں دوں گا اسے، داجان اسے پیار کریں گے جیسے مجھے کرتے ہیں، پھر داجان اس کا نام رکھ دیں گے، پھر وہ گیمبو اور حیدر اسے لے کر اپنا انٹرو دیں گے، میں اسے بتاؤں گا میں اس کی جنت ہوں اور وہ ہمارا گفٹ ہے،
اللہ نے ہمیں اسے گفٹ بنا کر دیا ہے۔ وہ جیسے آنے والے حسین لمحات کا پورا نقشہ اس کے آگے کھینچ رہی تھی۔ وہ مبہوت سا اس کے معصوم چہرے پر وہ لمحات دیکھ رہا تھا۔ کتنا حسین وقت ہوگا جب بیوی ہم اسے اپنی گود میں لیں گے، اسے محسوس کریں گے۔ وہ حیدر اکمل کے عشق کی زندہ نشانی ہوگا، میری محبت کی ایک جیتی جاگتی تصویر، ایک حسین گڑیا، بالکل میری ریبا جیسی۔ اس کی پھیلی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے وہ اسے اپنی خواہش بتا رہا تھا۔ نہیں گڑیا، نہیں گڈا، وہ جلدی سے بولی تھی۔ جو بھی ہو آپ کا عکس ہو، آپ کی طرح معصوم، پاکیزہ، ہو بہو آپ جیسا، آنکھیں، ناک، ہونٹ اور یہ گال۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر محبت سے لب رکھتا وہ جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا، نہیں وہ داجان، اور آپ جیسا ہوگا۔ وہ بھرپور یقین سے بولی تھی۔ وہ اس کے یقین پر مسکرا اٹھا۔